على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ جامع مسجد میں سالانہ عظمت اولیاء کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں خاص طور پر آج کے دن کی مناسبت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا امام ربانی مجدد الفسانی امام احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے 28 صفر المظفر کو۔ آپ کی نسبت کے حوالے سے کیونکہ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں جو کچھ ملا ہے امام ربانی کے در سے ملا ہے، اور جنہوں نے امام ربانی کے در سے فیض حاصل کیا ہے ان سے نسبتیں اور تعلقات ہیں، جس کا سلسلہ بسلسلہ اختتام امام ربانی پہ جا کے ہوتا ہے۔ تو فیض اصل انہی کا ہی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جس بزرگ کا بھی ذکر کریں وہ فیض امام ربانی کا ہی ملتا ہے۔ تو ان کی اس نسبت اور اس تعلق کی بنا پر الحمدللہ یہ تیسری عظیم الشان عظمت اولیاء کانفرنس منعقد ہے۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میں اور بھی اولیاء کرام کا ذکر خیر ہے، جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سنیوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت ڈالی ہے۔ ہماری پہچان بریلوی اسی وجہ سے ہے کہ حضور کی محبت امام اہل سنت کے ذریعے سے آج بچے بچے کے سینے کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے محسن اعظم ہیں وہ، تو آج ان کا ذکر خیر بھی کیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخصیت جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا اس انداز سے دیا ہے کہ جب فتنہ قادیانیت عروج پر تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگرچہ تحریری طور پر امام اہل سنت نے اور علماء کرام نے تصانیف کر کے اس کو جوابات دیے، لیکن ظاہری طور پر اس کے مقابلے کے لیے جو مرد کلندر میدان عمل میں تشریف لائے وہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہونے والے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا ہے اور قادیانیوں کی زبانیں بند کی ہیں۔ آج بھی ان کی سیف چشتیائی قادیانیوں کے منہ پر چماٹا ہے، جس میں 100 سے زائد اعتراضات آپ نے کیے ہیں، آج تک اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکا اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گا۔ ان کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ اور ایک اور شخصیت جو اپنے زمانے کے اندر دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے دین متین کی خدمات کی ہیں اور دین کی تبلیغ کی ہے اور دین کو پھیلایا ہے، فرماتے ہیں آپ کے زمانے کو دیکھ کر ہمیں امام ربانی مجدد الفسانی کا زمانہ یاد آتا تھا۔ وہ مرد کلندر ہمارے شیخ طریقت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جن کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس انداز سے آپ نے روحانیت کا درس دیا ہے اور اپنی نگاہوں سے فیض پہنچایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھنے والے لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے ایسی ہستیوں کا زمانہ پایا۔ آج ہم سب خوش نصیب ہیں، آج کی اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے ان اولیاء کاملین کی روحیں آج اس جگہ پر موجود ہیں۔ روحانی طور پر وہ جلوہ گر ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی علماء کرام اپنے اپنے انداز سے ان کی عظمت و شان کو بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم سن کر اپنے قلوب و اذہان کو روشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے ہمارے اس عظمت اولیاء کانفرنس میں تشریف لانے والے علماء کرام حضرت علامہ مولانا اللہ بچائے کرمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد سجاد الحسنی صاحب، حضرت علامہ مولانا ارباب علی طاہری صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ایک اور خطیب ہمارے تشریف لائیں گے، حضرت علامہ مولانا حافظ منور حسین قادری صاحب، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں جو ان کو موضوع دیا گیا ہے اس پر گفتگو فرما کر ہمارے قلوب کو انشاءاللہ روشن فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان پر بیان کرنے کے لیے، جس میں آپ نے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا اور ایک جملے کے اندر جو پنجابی اور سریکی کے اندر مکس ہے، جو ابھی کلام آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، کچھ دوسرے لوگوں کے کلمات تھے اور پیر صاحب کا جو خالصتاً کلام ہے وہ پنجابی اور سریکی کے اندر مکس ہے، وہ اس کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ تو آپ نے ایک شعر اس کے اندر فرمایا، یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر۔ یہ صورت، یہ سریکی کا لفظ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی جانب اشارہ تھا کہ یہ صورت، یعنی اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ آپ نے یہ پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب آدمی قبر میں جائے گا اور پل صراط پہ جب گزرے گا نا تو پتہ وہاں چلے گا کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ یہاں تو ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں صوفی بھی ہوں، درویش بھی ہوں اور نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، یہ بھی ہوں تو وہ بھی ہوں۔ آپ نے اس جملے کے اندر فرمایا کہ پتہ وہاں چلے گا جب پل صراط سے گزریں گے نا تو ساری کھوٹیاں جو ہے نا وہ کھری وہاں پر ہو جائیں گی۔ کھوٹے اور کھرے کا پتہ وہاں چلے گا کہ پل صراط سے کون کیسے گزرتا ہے۔ تو آپ کی عظمت و شان بڑی ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور ان بزرگوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی محبت یہاں پر عطا فرمائی۔ آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ان سے ملاقات کے لیے۔ فرماتے ہیں جب گیا تو آپ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کیا انداز تھا آپ کے حدیث پڑھانے کا۔ آپ چونکہ بڑے مقام پر فائز تھے، جو اس طرف مقام رکھتے ہیں نا تو وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ کے حدیث پاک پڑھانے کا انداز ایسے تھا، پیر مہر علی شاہ بتا رہے ہیں، آج کا بندہ کوئی نہیں بتا رہا، بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مبالغہ کر رہا ہو، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ادھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر حدیث رسول بتا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ بات ہے، آپس میں محبت ان کی یہی ہے۔ اب ان سے نسبت و تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں کا مرید ہے، وہ فلاں کا ہے، اس کا سلسلہ وہ ہے۔ ان کی تو محبت ایسی تھی، ان کا تو مقام یہ تھا۔ تو ہمیں یہی درس دے کر گئے ہیں کہ محبت جو ہے یہ قائم اور دائم رہنی چاہیے۔ تو سیدنا پیر مہر علی شاہ، کیونکہ القابات بہت ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی تھے، ان کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے
وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، القابات چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ بندہ بذات خود یہ نام جو ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مہر علی یہ نام ہے ان کا، بس یہ کافی ہے، اس نام نے ہی اپنی عظمت لوگوں کو بتا دی ہے۔ پیچھے القابات لگائیں یا نہ لگائیں، ہو سکتا ہے ہم لگائیں ان کی شان اس سے بھی بڑی ہو، تو اس لیے سیدھا نام ہی ہو کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا ارباب علی طاہری صاحب نعروں سے استقبال کرے علماء کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء۔ پیچھے جو بیٹھے ہیں آگے تشریف لیں، آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ آگے ہو جائیں، برابر قریب قریب بیٹھیں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا رحمۃ للعالمین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد نہایتی واجب الاحترام میرے استاد محترم سائیں قبلہ عبدالرحمن جامی حسنی صاحب اور علماء کرام اور حاضرین محفل، آپ حضرات کے سامنے میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جس نے اپنی زندگی خدمت دین کے لیے اور پھر بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا لوہا منوایا، اور پھر ایک فرقہ باطنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنا جھنڈا اٹھایا، علم اٹھایا، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے اور اس فتنہ باطنہ کو نیست و نابود کیا۔ میری مراد حضرت پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آیت کریمہ میں اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، جنہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف نہ آخر میں کسی کا غم۔ ایسے اللہ کے بندے اس دھرتی پر ہزاروں لاکھوں لاتعداد موجود ہیں جن کی دم قدم سے یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہے اور یہ کائنات رواں دواں ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ پایا نہیں، اور ان کے وقت کے اندر ان کے کمالات دیکھے نہیں جو دیکھ کے ہم ان سے محبت کریں یا ان کا ذکر کریں۔ پھر بھی آج دنیا جب بھی ان کا نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتا ہے، ادب سے سر جھک جاتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے جناب جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔
پھر اللہ حکم فرماتا ہے کہ جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یوں سمجھو جو میرا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل میں میرے علی سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل اب آسمانوں میں اعلان کرو، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کو بتاؤ کہ اللہ میرے علی سے محبت کرتا ہے، تم بھی میرے علی سے محبت کرو۔ جب جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں پھر آسمانی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے جبریل اب دنیا میں جاؤ، زمین پہ رہنے والی مخلوق، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، دریا کے اندر رہنے والی مخلوق، الغرض ان کو بتاؤ کہ اللہ میرے علی سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے اس ولی سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہی حدیث وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کا دور نہیں پایا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کے کرامات اپنی نظروں سے نہیں دیکھے، ان کے فیوز و کمالات اپنی نظروں سے نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئے، اللہ نے کائنات میں انہیں مقبول بنا دیا۔ دنیا کے اندر ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ، آپ کا نام مہر علی، آپ کے والد کا نام نظر الدین شاہ، اور آپ 25 واسطوں سے حضرت پیرانی پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب جا کے ملتا ہے۔ اتنے پائے کہ اللہ کے ولی۔ اور پھر یکم رمضان المبارک 1275 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے شروعاتی تعلیم اپنے والد محترم اور اپنے والد محترم کے شیخ کامل سے حاصل کی، اور یہ تمام اولیاء اللہ کا وتیرہ رہا ہے، زندگی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی اللہ کے نیک ولی کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی جو شروعاتی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان تمام کی شروعاتی تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں اپنے گھر سے ہوتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کی بھی ایسے ہی اپنے گھر سے ہوئی۔ پھر اور علوم سیکھنے کے لیے آپ نے بہت سارے سفر کیے، منازلیں طے کی، روحانیت کے لیے اور علم دین کے لیے بھی آپ نے بڑے بڑے سفر کیے۔ ایک دو آپ کی باتیں جو آپ کی شان کے مطابق ہے وہ بتا کے، حضرت پیر مہر علی شاہ ایک مرتبہ ملتان کے سفر پہ تھے، اور ایک جگہ پر آپ رات کو رکے، ایک پانی کا کنواں تھا، اس کے برابر میں آپ ٹھہرے، اور وہ پانی کا کنواں جس مالک کا تھا وہ ایک غریب شخص تھا، اور وہ مقروض تھا، اس کے اوپر قرض تھا اس علاقے کے امیروں کا، امراء لوگوں کا، تو وہ اس کو تنگ کر رہے تھے، اس کو دھمکیاں دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ تو پیر مہر علی شاہ نے انہیں دیکھا، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اس نے پورا معاذرہ عرض کیا کہ حضور یہ وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز ہو تو لاؤ میرے پاس۔ وہ گیا، اسے ایک لوہے کا ٹکڑا ملا، وہ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے چادر کے اندر اسے ڈھانپ کے لپیٹ کے فرمایا کہ یہ رکھ لو، کل صبح اسے کھولنا، دیکھنا اس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ چلے گئے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی، وہ شخص جو زمانے کا ستایا ہوا تھا، پریشان کر لیتے لوگ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مشکلوں میں گزر رہا تھا، اللہ کے ولی اس کے پاس آئے، اپنا وقت گزارا، اپنی صحبت میسر عطا فرمائی، اور جب دوسرے دن اس نے وہ چادر کھول کے دیکھی تو وہ لانے والا دیکھ کے حیران رہ گیا کہ لایا تو لوہے کا ٹکڑا تھا، جب نکالا تو سونے کا ٹکڑا تھا۔ لایا
تو لوہے کا ٹکڑا تھا، جب نکالا تو سونے کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ان لوگوں کو جن کا قرض تھا ان کو دیا، اور بڑی آسانی سے اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایسے ہی حضرت پیر مہر علی شاہ ایک مرتبہ اپنے ہی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ انگریز کا دور حکومت تھا اس وقت، تو ایک انگریز اسٹیشن پہ موجود تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا، ہتھیار تھا۔ آپ بھی وہاں گزرے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ انگریز کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح ہے۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے، پستول ہے، یہ ہتھیار ہے میرا۔ کہا کہ کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا کہ شکار کرتا ہوں، اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا۔ آپ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے شیخ کامل نے دیا، یہ مجھے سرکار غوث اعظم کی طرف سے ملا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے؟ آپ نے پیر مہر علی شاہ نے کہا کہ تیرے اس ہتھیار کی کیا کمال ہے، اس کی کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا کہ اس کو تو بڑا کمال ہے۔ کہا کہ کیا کمال ہے؟ ایسے ہتھیار نکالا، سامنے درخت پہ پرندہ بیٹھا تھا، اس کو فائر کیا، وہ نیچے آ کے گرا۔ کہا کہ دیکھو یہ اس کا کمال ہے، 1 سیکنڈ کے اندر اس کو میں نے ختم کیا۔ آپ اٹھے، اپنی تسبیح لی اور اس کے اوپر پھیرا، وہ پرندہ اڑ کے دوبارہ اس درخت پہ بیٹھ گیا۔ پرندہ اڑ کے دوبارہ اس درخت پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تیرے ہتھیار کا کمال ہے، یہ ہمارے اس ہتھیار کا کمال ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک ولی تھے، جو وقت مقرر تھا آپ اس جگہ پر پہنچ گئے، اس جگہ پر پہنچ گئے، اس کا انتظار کرنے لگے، لیکن کہاں تھا؟ وہ تو تھا ہی باطن، وہ تو تھا ہی مٹنے والا باطن تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ کیسے آتا اور ایک اللہ کے نیک بندے کا مقابلہ کرتا جس کے علم کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا تھا؟ اور پھر جب وہ نہیں آیا تو آپ نے جلال میں آ کر اس وقت فرمایا تھا، کہا کہ مرزے کو جا کے بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ایسے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں کہ وہ ہاتھ سے لکھنا تو دور کی بات، وہ قلم کو کاغذ پہ رکھ دیں اور قلم کو حکم کریں، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا۔ بظاہر یہ آپ نے فرما دیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اشارہ بھی اپنے آپ کی طرف تھا۔ یہ تھا کہ آج اگر مرزا آتا بھی صحیح، سامنے بیٹھتا بھی صحیح، وہ کاغذ کے اوپر قلم سے خود لکھتا، اور میرے علی شاہ قلم کو کاغذ پر رکھ کے قلم کو حکم فرماتے، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ وہی کی کہ مرزا مدینے میں بھی نہیں جائے گا، اور وہ مرا بھی لاٹرین میں، لیکن اسے مدینے میں جانا نصیب نہیں ہوا۔ تو پیر مہر علی شاہ کا یہ زندگی تھی، یہ مختصر سا ان کی زندگی کا کچھ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بڑی قربانیاں ان کی دین متین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے۔ یہ سبق ہے آج ہم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، کہ جب بھی دین پر کوئی بات آئے سب سے پہلے نکلنا ہے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔